السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس نہم، باب اول، مشقی سوالات مختصر 16 تا 31، صفحہ 120 تا 122۔ پیارے بچوں، آج کا پیغام ہے موت سے غفلت نہیں کرنی۔ موت ایسی ایک اٹل حقیقت ہے کہ پوری دنیا نے ہر معاملے میں اختلاف کیا ہے، لیکن یہ ایسی اٹل حقیقت ہے اور سچا یہ اللہ کا امر ہے کہ اس میں کسی کافر نے بھی شک نہیں کیا۔ انسان دنیا میں ایک مختصر وقت کے لیے آیا ہے، جو ہی اس کا یہ وقت ختم ہوگا تو اس کے بعد یہ اللہ کے حضور جو ہے یہ حاضر ہوگا، تو اس کا سبب جو ہے موت بنے گی۔ تو سب سے پہلے آج ہم مشقی سوالات اپنے پڑھتے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ مشقی سوالات 16 تا 31۔ کچھ ٹرم جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر لکھی ہیں، وہ بعد میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ سوال نمبر 16، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کا کیا اجر بیان کیا ہے؟ ہر ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن کی تعلیم پر عمل پیرا ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں میں عزت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ سوال نمبر 17، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی اور فطری ضروریات کے لیے کیا اہتمام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی اور فطری ضروریات کے لیے مادی وسائل پیدا کیے ہیں، یعنی یہ جو ہماری ضروریات ہیں، جو ہماری غذا ہے، جو ہمارے آمد و رفت کے ذریعے ہیں، کمائی کے ذریعے ہیں، یہ سارے ہمارے مادی وسائل ہیں۔ جو بھی ہماری جسمانی ضرورت ہے وہ غذا ہے، خوراک ہے، دوا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کی مادی ضروریات ہیں۔ آگے سوال یہ ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے وائٹ بورڈ پر لکھا ہے، اس کی ڈیفینیشن اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ہی وفات پائی۔ بعض لوگ اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو، تو یہ ڈیفینیشن جو ہے صحابی کی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی حالت میں دیکھنا اور ایمان کی حالت کے اندر ہی وفات پانا، یہ دونوں چیزیں اگر ہوں گی تو پھر وہ صحابی ہوگا۔ کاتب وحی سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو قرآنی آیات وحی لکھنے پر مامور فرمایا تھا، یعنی حکم دیا تھا، اسے کاتب وحی کہتے ہیں۔ یعنی کاتب کا معنی لکھنے والا، رائٹر، وحی لکھنے والا۔ قرآن مجید کا محافظ کون ہے؟ کیا اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید کا محافظ اللہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ الہامی کتاب اور صحیفے میں کیا فرق ہے؟ الہامی کتاب مکمل شریعت اور تفصیلی احکامات پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ صحیفہ مخصوص اور مختصر احکامات پر مشتمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے منہ پھیرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے منہ پھیرنے والے دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ پچھلی آسمانی کتابوں کے مقابلے میں قرآن پاک کو کیا مقام حاصل ہے؟ پچھلی آسمانی کتابوں کی تعلیمات اور عقائد اپنی اصل حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر محفوظ کر لیا، اور صرف یہی وہ کتاب ہے اس کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے 2 فضائل بیان کریں۔ قرآن مجید کے
فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید اس قدر اپنے اندر مٹھاس رکھتا ہے کہ ایک بار پڑھنے سے بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ہو، اگر دوبارہ آپ پڑھیں گے تو آپ اک جاتے ہیں، اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن قرآن کا یہ اعزاز ہے، یہ اس کی صداقت کی نشانی ہے۔ قرآن مجید کو آپ جتنا زیادہ پڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ اس کے ساتھ مانوس ہوں گے۔ قرآن مجید کس پر اور کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ ایک حدیث سے قرآن کی فضیلت واضح کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات پر ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات، قرآن پاک کے اندر کیا موضوعات بیان ہوئے ہیں؟ نمبر 1، انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق تعلیمات ہیں۔ انسانی معاشرے کے حقوق و فرائض سے متعلق تعلیمات موجود ہیں۔ اخلاقی رویوں سے متعلق تعلیمات موجود ہیں۔ معاشی و اقتصادی امور سے متعلق تعلیمات موجود ہیں۔ یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے بارے میں تفصیلی ڈسکس کی ہے۔ جیسے کہ آپ نے کل کے لیکچر میں پڑھا تھا کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے۔ قرآن مجید کا جو موضوع ہے، اس پر قرآن پاک گفتگو کرتا ہے، ڈسکس کرتا ہے، وہ انسان ہے، یعنی کہ انسان کے بارے میں وہ ڈسکس کرتا ہے کہ کامیاب انسان کون ہے اور ناکام کون ہے۔ قرآن مجید کی مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن مجید کی مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں، جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں۔ یہ ڈیفینیشن درست نہیں ہے۔ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ صورتیں مدنی ہیں، مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ قرآن مجید کی مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ قرآن مجید کی مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن مجید کی مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ قرآن مجید کے لغوی معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کے لغوی معنی پڑھنا اور جمع کرنے کے ہیں۔ حفاظت قرآن سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھے آج کے مختصر سوالات 16 تا 31۔ تو آپ نے یہ سارے کے سارے سوالات جو ہیں وہ یاد کرنے اچھی طرح سے، اور بالخصوص وہ چیزیں جو آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر لکھی گئی ہیں ان کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا بھی ہے اور ان کی ڈیفینیشنز بھی یاد کرنی ہے۔ تو لفظ اللہ تعالیٰ کا معنی کیا ہے؟ تعالی، تعالی کا معنی ہوتا ہے بلند، اور اللہ کا معنی ہے معبود۔ ہم اکثر یہ لفظ بولتے ہیں اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کریم۔ تو تعالی کا معنی بلند ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور بلند ہے تیری شان، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ معبود۔ تعالی کا معنی ہے بلند۔ صحابی کی ڈیفینیشن آپ نے سیکھ لی، کاتب وحی کے بھی آپ کو علم ہو گیا، الہامی کتاب اور صحیفے کے اندر بھی فرق آپ کو معلوم ہو گیا۔ تو آپ نے یہ باقاعدہ اپنی کاپی کے اوپر پوائنٹس بنا کر ان کو جو ہے لکھنا ہے اور اس کی ڈیفینیشن آگے لکھنی ہے۔ صحیفہ کسے کہتے ہیں، الہامی کتاب کسے کہتے ہیں، کاتب وحی کسے کہتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں، یہ کویشچن بنانا ہے اور اس کے آگے اس کا آنسر لکھنا ہے۔ قرآنی موضوعات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، یہ آپ نے باقاعدہ سوال بنا کر آگے اس پہ لکھنا ہے۔ مکی صورت کیا ہے اور مدنی صورت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن بھی آپ کرنی ہے۔ لو، یہ ہے آج کا ہوم ورک کہ جو آپ کو ہیڈنگز وائٹ بورڈ پر لکھوائی گئی ہیں ان کو کویشچن بنا کر ان کا جو ہے وہ آپ نے آنسر لکھنا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔